حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوے کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ ایک اجنبی ہونے کے باوجود آپ دن بھر جنونی قسم کے محبت کے الفاظ سنتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی طرح تم بھی سینکڑوں گھر شہد سے بھر لیتے ہو، اگرچہ تمہیں یہاں سے ایک لمبی اڑان بھر جانا ہے۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ جس طرح تمہارا نور ایمان کفر کی آگ بجھا دیتا ہے، اسی طرح شہوت کی آگ کو خدا کا نور بجھا دیتا ہے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریباں میں نہیں جانتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور سچ سے فرح بخش طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح تارے ریت کی مانند بکھرے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھومتے ہوئے نیست سے وجود میں آئے ہیں۔ عیسائی، یہودی، مسلمان، شیمانی، زارستانی، پتھر، مٹی، پہاڑ، دریا، ان میں ہر ایک کے ساتھ ایک خفیہ راز منسلک ہوتا ہے، ایسا اچھوتا بید جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اندر کی موسیقی کو بہت کم سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کتاب پر رقصاں رہتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے پر کھولتی ہے، کوئی بوریت اور دکھ پیدا کرتی ہے، کوئی ہمارے سامنے رکھا پیالہ بھر دیتی ہے، لیکن ہم صرف تقدس کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ چراگاہ میں درخت اور پودا ناچتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جنہیں عام نظریں ساکت و صامت کھڑے دیکھتی ہیں۔ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو، لیکن ان کا دعویٰ مت کرو۔ متحرک صناعی قدرت دیکھو اور خاموش رہو۔ سبب بادشاہ کے سامنے ایک ادنا افسر کی طرح ہوتا ہے، جو اس کے سامنے آنے پر بے اختیار ہو کر چھپ جاتا ہے۔ سبب اللہ کی جانب سے ایک سایہ ہے اور اللہ ایک آفتاب ہے۔ ہو سکتا ہے اطمینان میرے دور چلے جانے میں ہو، اور جب میں جا کر واپس لوٹوں گا تو اسے اپنے گھر میں پا لوں گا۔